بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزاداران مظلوم کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہ آپ کو غم علی میں اور زیادہ اضافہ کرے، دولت محبت علی اور غم اہل بیت کی دولت عنایت فرمائے۔ یوسف زہرا کائنات کی مظلوم ترین ہستی ہے، ان کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے اور امیر المومنین کو سلام کرتے، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک قائد الغر المحجلین۔ وہ علی ابن ابی طالب جن کی زیارت کے لیے انسان گھر سے نکلتا ہے، کہنے کے مجبور ہوتا ہے اور حکم بھی ہے دعا میں کہ ہم اپنے گھر سے فضل الہی حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کے راستے میں قدم اٹھانا اور زیارت امیر المومنین کے لیے آمادہ ہونا، یہ بھی فضل الہی ہے۔ اور دوسرا جملہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کی سختیاں، مشکلات کو دور کرنے اور آسان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہر مشکل علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں ختم ہو جاتی ہے اور اس مشکلات کا حل نکل آتا ہے اور پریشانیوں کے بعد آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ ہمارا موضوع تھا ماہ رمضان میں ماہ رمضان تربیتی پروگرام، تقدیر سازی اور ذہنی اور فکری عملی تربیت۔ عملی تربیت اور تقدیر سازی صرف احکام اور اعمال نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج شب شہادت بھی ہے، شب میں شب جمعہ بھی ہے، ماہ رمضان بھی ہے، شب قدر بھی ہے۔ اللہ، تو لہذا تقدیر سازی، تربیت، ذکر علی، فضائل علی، مصائب علی، محبت علی ابن ابی طالب اور علی ابن ابی طالب کے بتائے ہوئے کام پر عمل کے ذریعے انسان اپنی تقدیر سازی کر سکتا ہے اور اپنی تربیت کر سکتا ہے۔ کائنات کے مربی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، وہ جو تربیت کرنے ہی آئے ہیں، مربی بن کر آئے ہیں، تقدیر سازی کرنے آئے ہیں، مقدر کو بنانے والے ہیں، جو ذرے کو آفتاب بنا دے، انسان کو کمال کی منزل تک پہنچا دے۔
جینے کا طریقہ، مردے کو بھی زندگی دینے کا طریقہ جو اللہ کے کام آئے، رسول کے کام آئے، انبیاء اور مرسلین کے کام آئے، وہ علی۔ یقیناً تقدیر سازی ایک اہم ترین موضوع ہے جو ذات علی سے وابستہ ہو سکتا ہے۔ لہذا آج کی دعا میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو دعا صبح میں پڑھی جاتی ہے لیکن شب میں اس کے کرشمے، اس کی منزل، اس کا مقام، اس کی رفعت کو جاننے کے لیے ہم آمادہ ہیں۔ لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا واجعل الجنۃ لی منزلۃ ومقیلا یا قاضی الحوائج الطالبین۔ خدایا آج کے دن اپنی رضا اور خوشنودی کی طرف میری رہنمائی فرما، اور اس دن میں مجھ پر شیطان کا تسلط اور اختیار نہ دے، جنت کو میرا ٹھکانہ قرار دے دے، اے طلبگاروں کی حاجتوں کو پورا کرنے والا۔ بہت سے مطالبات ہیں اور آج کی رات مطالبے ہی کی ہے، مناجات ہی کی ہے۔ صحت اور عافیت کے لیے گزارش کروں گا کہ کن کن چیزوں کو آج کی رات میں ہمیں مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے۔ بظاہر یہ 3 جملے ہیں لیکن اس میں کائنات چھپی ہوئی ہے، اول و آخر کی ساری داستان ہے۔ اگر یہ مل جائے تو پھر کچھ کی ضرورت ہی نہیں۔ پہلا جملہ ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی جانب رہنمائی کر دے، راستہ دکھا دے کہ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے، خوشنود کیسے ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے شیطان کو خود پر تسلط اور اختیار نہ دینا کی دعا ہے۔ 2 کام ہو گئے، خدا راضی ہو گیا تو شیطان خود بخود پسپا ہو گیا، اور شیطان کو اپنے اوپر تسلط چھوڑ دیا تو خدا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جنت کو اپنی منزل اور ٹھکانہ قرار دے، زندگی جینے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر یہ 3 چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، اللہم اجعل لی فیہ الی مرضات دلیلا، مرضات سے مراد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، اور دلیل سے مراد رہنمائی ہے۔ گویا بندہ خدا کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے کہ خدایا تو مجھے اس چیز اور اس امر کی نشاندہی اور رہنمائی کر دے جس میں تیری رضا اور خوشنودی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی ایک مومن کی زندگی کا معیار ہے۔ مومن کی سب سے بڑی کامیابی رضا الہی ہے، اس کا حاصل کرنا۔ قرآن مجید نے خود اعلان فرمایا، مومنین جنت اور اس کے باغات کے ذریعے ذکر کے ساتھ رضا معبود کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ رضا الہی کو بہت بڑی کامیابی قرار دی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ خدا ان سے راضی اور وہ ہستیاں خدا سے راضی، یہی لوگ اللہ کے گروہ ہیں، اور آگاہ ہو جاؤ اللہ کا گروہ ہی نجات پانے والا ہے۔ انسان خدا کو راضی کر لے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس کے نفس کو خدا نے خرید لیا ہو اور اپنی رضا دے دیا ہو، وہ سجدہ عبادت میں آخری سجدے میں یہ کیوں نہیں کہے گا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ یہ علی نے یہ نہیں کہا شاید میں کامیاب ہو جاؤں، کنفرم اعلان فرما علی کامیاب ہیں۔
اے شیعہ، جو بھی پیغمبر اسلام فرمائے یا علی انتا و شیعتک هم الفائزون، یا علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں، یعنی رضا الہی مل گئی تو انسان کامیاب ہے۔ رضا الہی کے ضمن میں بہت سی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ہوئی ہیں، لیکن شب قدر ہے، تھوڑی دیر متوجہ ہونا پڑے گا، اور اس اعتبار سے ہم متوجہ ہوں کہ رضا الہی اور خوشنودی الہی سے کون سی چیزیں رضا الہی کا موجب بنتی ہیں، ذریعہ بنتی ہیں، اللہ کی رضا کا ذریعہ کیا ہے؟ یا تو یہ کہا جائے کہ جسے اللہ نے پوری مرضی دے کے بھیجا ہے اس کو راضی کرتے جاؤ، خدا راضی ہوتا جائے گا۔ جس کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، لاکھ آپ اسے رضی اللہ کہیں، اللہ راضی ہو جا، راضی ہو جا، کیسے راضی ہو جا؟ رضا الہی کے ذریعے، رضا الہی کے طریقے، رضا الہی کے اسباب، ایمان، عمل صالح، اطاعت پروردگار، تقوی پرہیزگاری، رضایت اہل بیت ہے رضا الہی۔ اہل بیت کی رضا، رضا خدائے، بظاہر ایک جملہ ہے، پوری تاریخ ہے، اہل دانش اور علم اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ راہ خدا میں انفاق، خرچ کرنا، ایثار، قربانی، جہاد، شہادت، صدق، صفا، امر معروف، نہی عن المنکر، ماں باپ کی رضا، نیز اسی طرح بہت سے کام ہیں جو رضا الہی حاصل کرنے کا بہترین وسیلہ و ذریعہ ہے۔ یاد رہے، ایسا انسان ان میں ہر ایک مستقل طور پر انجام دینے سے رضا الہی کے حصول کا سبب ہے، بلکہ تمام کاموں کو انجام دینے کا ضروری ہے۔ مثلا اگر کوئی پوری عمر اللہ کی ظاہری عبادت کرتا رہے مگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور رضا حاصل نہ ہو تو وہ انسان کبھی بھی اللہ کی رضایت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ اہل سنت کی ایک کتاب میں ایک مورخ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سقیفہ کا واقعے کے بعد ایک دن پہلے اور دوسرے خلیفہ سے کہا چلو چل کر دختر پیغمبر کو راضی کر لیا جائے۔ دوسرے نے پہلے سے کہا چلیے رسول کی بیٹی کو راضی کر لیں۔ جب وہ در زہرا پر آئے تو شہزادی نے انہیں گھر میں آنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ پھر وہ چند روز بعد حضرت علی کی مدد سے گھر میں داخل ہوئے۔ علی کیسی مدد کرتے ہیں، دشمنوں کی بھی مدد کرتے ہیں، اور فدق نہ دینے کی علت بیان کرنے لگے۔ تو شہزادی نے کہا میرے بابا نے جو میرے بارے میں فرمایا وہ تمہیں یاد ہوگا، فاطمہ میرا جز ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے خدا کو اور رسول کو ناراض کیا۔ ان دونوں نے مل کر اس حدیث کی تصدیق کی، کہا میں نے سنا ہے، ہاں ہمیں یاد ہے کہ رسول نے آپ کے بارے میں فرمایا۔ تب شہزادی نے فرمایا میں خدا اور ملائکہ کو گواہ بنا کے یہ کہہ رہی ہوں کہ میں تم دونوں سے ناراض ہوں۔ اللہ اکبر، یہ میری کتاب نہیں ہے، اہل سنت کے مشہور عالم اور مورخ ابن قتیبہ اپنی کتاب میں لکھا۔ تو شہزادی نے کہا میں تم دونوں سے ناراض ہوں، اسی حالت میں اپنے بابا سے ملوں گی۔ یہ سن کر وہ دونوں روتے ہوئے چلے گئے۔
بات سے ثابت ہے کوئی لاکھ عبادت کرے، لاکھ بڑا بنے، اگر اس سے اہل بیت راضی نہیں ہیں تو وہ خدا کی رضایت کا حصول ناممکن ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، کوئی بھی شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اہل بیت کی رضایت اور خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسی صورت میں بھی اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہیں۔ لہذا خدا اور رسول کی اطاعت کے ساتھ محمد اور آل محمد کی خوشنودی بھی ضروری ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، شب قدر ہے، زیادہ زیادہ محمد اور آل محمد کو راضی اور خوشنود رکھنے کی کوشش ہم کریں تاکہ رسول اور اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اور رضا الہی کا حاصل نجات کا ذریعہ ہے۔ اس ضمن میں بڑی باتیں آتی ہیں۔ رضا الہی کا مرکز ہے علی ابن ابی طالب۔ علی کی محبت رضا پروردگار ہے۔ دوسرا جملہ آج کی دعا میں ہے، وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ عَلَيَّ سَبِيلًا۔ شیطان عربی لفظ ہے جس کے اصل دو قول ہے۔ شطنا یشتنو سے شیطان ہے، جس کے معنی دور کیا ہوا، بھگایا ہوا۔ شیطان یعنی دور، دھتکارا ہوا۔ قول کے مطابق ابلیس جو شیطان کا نام ہے، شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آدم کا سجدہ نہ کرنے کی بنا پر بارگاہ الہی، رحمت الہی سے دور کر دیا گیا، بھگا دیا گیا۔ کیونکہ آج اس کی تفصیل کا بالکل وقت نہیں ہے، لہذا انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور ہر چیز جو شیطان کے اوپر لگا دیتے ہیں وہ طریقہ کیا ہے، وہ سبیل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، یا ہم خود اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ شیطان رانندہ بارگاہ رحمت الہی ہوا، جو انسان کو خدا کی رحمت سے دور کر دے، چاہے وہ جن ہو یا انس، وہ ہے شیطان۔ آج یہ خلاصہ ہو جائے کہ شیطان کسے کہتے ہیں؟ جو رحمت الہی سے دور کر دے، وہ ہے چاہے جن ہو چاہے انس۔ من الجنۃ والناس، چاہے جن میں سے ہو انس میں، وہی شیطان۔ اگر شیطان وہ والا بند کر دیا جاتا، یقیناً بند کر دیا جاتا، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا، قید کر لیا جاتا، تو یہ دوسرے خرافات کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ شیطان کیوں ہے؟ جن اور انس کو اس منزل تک پہنچایا گیا کہ ہر بندے کو رحمت الہی سے دور کر، کیونکہ شیطان ایک صفت ہے، اور یہ کسی معین اور معلوم فرد کا نام نہیں ہے، صفت ہے جس کے اوپر بھی فٹ کر۔ دوسرا قول ہے شاتا یشیتو، شیطان جس کے معنی جلانے والی آگ، وہ اعمال کو، اچھے اعمال کو جلا دیتا ہے، زندگی جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یا مرنا، زندگی میں بھی آگ ہے اور مرنے کے بعد بھی آگ ہے۔ ابلیس کا وجود آگ سے ہے، اس لیے اسے شیطان کہتے ہیں۔ جو بھی عمل صالح کو نابود کر دے، برباد کر دے، اچھے کام کو، وہ شیطان ہی ہوتا ہے۔ اب اس میں دنیا میں چلتے پھرتے شیطان بھی دیکھ لیجئے، شیطان کی حرکتیں جو کر رہے ہیں اور کر کے چلے گئے ہیں، ان کو بھی دیکھ لیجئے۔ جو رحمت سے دور ہو جائے وہ شیطان، جو عمل صالح اچھے کام کو جلا دے، برباد کر دے، نابود کر دے، وہ شیطان، جو چیز نیکیوں کو جلا کے خاکستر کر دے، وہ شیطان۔ پہلے اور دوسرے قول میں فرق یہ ہے کہ پہلے قول کے مطابق شیطان میں نون حرف اضافی ہے، مگر دوسرے قول کے مطابق شیطان میں نون جو ہے وہ اضافی ہے۔ اکثر اہل لغت نے پہلے ہی قول کا مانا ہے،
لہذا ہر وہ چیز جو انسان کو حق سے اور رحمت الہی سے دور کر دے وہ شیطان ہے۔ تمام بری صفتیں بھی شیطان کے حکم میں ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہمیں حق اور رحمت سے دور کرنے والے ابلیس یا اس کے شاگرد ہی ہوں، بلکہ ہمارے اندر موجود بری صفت بھی شیطان ہو سکتی ہے، جیسے حسد، جلسی، کینہ، خود نمائی، تکبر، غضب، شہوت وغیرہ وغیرہ، مختلف یہ جو چیز بھی ہمیں حق سے منحرف کر دے، حق کے راستے سے ہٹا دے، وہ طاغوت، شیطان، چاہے وہ ٹی وی ہو، انٹرنیٹ ہو اور دیگر چیزیں ہوں جو ہمیں حق سے دور کر دے، وہ شیطان ہے۔ قرآن مجید میں شیطان کی صفت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ قرآن کریم میں لفظ شیطان مفرد کے طور پر 70 مرتبہ 70 ٹائم قرآن میں شیطان آیا ہے، اور جمع کے اعتبار سے 18 مرتبہ۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آج کی رات میں زیادہ سے زیادہ ہم رحمت الہی سے قریب رہیں، خوشنود الہی کے قریب ہوں، اور یہ جو شیطانی صفتیں گزری ہیں اس سے دور رہیں، رحمت الہی سے قریب ہو جائیں، شیطان خود بخود دور ہو جائے۔ یہ حسد، بغض، کینہ، ساتھ یہ سب رحمت الہی سے انسان کو دور کر دیتا ہے۔ ایک اور مقام پہ رب کریم نے فرمائی اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سے خطاب کرتے ہوئے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اَقُل لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیا میں نے تم دونوں کو نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ شیطان انسان کو فریب اور دھوکہ دیتا ہے۔ جس وقت اللہ نے آدم کا سجدہ نہ کرنے پر شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی، اور جب اللہ نے اسے مہلت دی تو اس نے اللہ سے خطاب کرتے ہوئے قسم کھائی، قال وَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُ الْمُخْلَصِينَ، کہنے لگا مجھے تیری عزت کی قسم، شیطان کہہ رہا اللہ سے، تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، برباد کر دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہوں نے تجھے خالص بنایا، مخلص عبادت کی، تیرے مخلص بندے۔ شیطان کا اختیار صالح اور مخلص بندوں پر نہیں ہوتا۔ شیطان انسان کا برائیوں کا حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان من اتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، اے ایمان لانے والو شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، جو شخص شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا اسے شیطان ہر طریقے کی برائی کا حکم دے گا۔ اگر انسان شیطان کی پیروی کرے گا تو آہستہ آہستہ انسان کو ہر برائی کا حکم دیتا رہے گا، اور شیطان کی پیروی کے مختلف طریقے ہیں، جیسے فاسد لوگوں سے دوستی کرنا، جو فساد کرتے ہیں ان سے دوستی کرنا، اس کے بعد ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، پھر گناہ کی فکر کرنا، پھر آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی برائیوں کا انجام دینا، پھر بڑے بڑے گناہوں کی فکر کرنا، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان جاتا ہے۔ پہلے برا دوست، پھر اس کے بعد ان کا اٹھنا بیٹھنا، پھر چھوٹی چھوٹی باتیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں عادت لگا دیا، سگریٹ نہیں پیتے لیکن جو پیتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تھوڑی دیر دھواں آئے گا، ایک کش لے لو کیا ہے، ایک لے لو کیا ہے، آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی برائیاں بڑی برائیوں میں بدلتی جائے۔ یہ شیطان کے نقش قدم پر اگر انسان ان راہوں پہ چل نکلے تو پھر وہ شیطان اپنے جال میں
گھسیٹ لیتا ہے، یہاں تک کہ شیطان کے ہر حکم کی انسان پیروی کرنے لگتا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ شیطان ان سے کہے گا، جو لوگ سچے ہیں، خدا گناہگار ان کے لیے سزا سنائے گا، تو وہ لوگ شیطان کو اپنے گناہوں کا ذمہ دار بنائیں گے۔ جب اللہ کہے گا جاؤ جہنم میں، تو لوگ کہیں گے شیطان نے ہمیں بہکا دیا، تو شیطان کہے گا ما کانا وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسہم، اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا، وہ بھی ہاتھ جھاڑ لے گا، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا۔ تو اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفسوں کو ملامت کرو۔ شیطان انسان کو برے اعمال اور اس کی نگاہوں میں سجا کر پیش کرتا ہے۔ شیطان کبھی یہ نہیں کہتا یہ برا ہے، ہر برے اعمال کو سجا کے، سنوار کے، اچھا بنا کے، اچھی تدبیر کر کے پیش کرتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیا، سجا کے۔ اس وجہ سے غیبت کیوں کر رہے؟ ارے اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ ظالم ہے، یہ تو کھلے عام ہے۔ ارے یہ حسد تھوڑی نہ ہے، کسی بات میں اچھائی نہ ہو دیکھ پانا، اس میں نقص نکالنا، یہ حسد اور جلن کی علامت تو ہے۔ اس طرح انہیں راہ راست سے روک دیا، بس وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ شیطان کا ہدف، مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو ہمیشہ برے اعمال کی طرف بلانا، اور لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں، کبھی رائے حق کی پہچان نہیں کراتا، اور برے چیز کو بھی ہے تو اسے سجا کے، سنوار کے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عاقل الناس عبد حرف ربہ فعطاہ حرف عدو فعصاہ، لوگوں میں عقل مند ترین وہ شخص ہے جس نے اپنے رب کو پہچانا اور ان کی اطاعت کی، اور اپنے رب کے دشمن کو پہچانا، پاس اس نے اس کی نافرمانی کی، اپنے آپ کو بچا۔ لہذا رحمان کے ساتھ ساتھ شیطان کی شناخت بھی ضروری ہے، شیطان کو پہچانا جائے۔ شیطان کا انسان کے دل میں سوراخ کرنے کا سبب، انسان کے دل میں شیطان کیسے پہنچا ہے، تو وقت نہیں ہے، میں صرف آپ کو 2 لفظوں میں گزارش کر دوں۔ وہ کیسے دل میں جگہ بنا دیتا ہے، کبھی حسد اور جلسی کی وجہ سے، کبھی لالچ کی وجہ سے۔ یہ حدیث سے موجود ہے، مولا کائنات نے فرمایا الحسد مقنصۃ ابلیس الکبریٰ، حسد ابلیس کا بہت بڑا جال۔ ایک اور مقام پہ مولا نے فرمایا الحسد شر الامراض، حسد بدترین بیماری ہے۔ شیطان حسد ہی کے ذریعے انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، اور حسد ہی کی بنا پر حضرت آدم کے ساتھ انکار کیا ہے سجدے کا۔ حسد کے ضمن میں ہماری خطائیں اور اس کی اصلاح کے ضمن میں تفصیل کے ساتھ گزارش کیا، اور اس میں پہچان کروائی تھی ہم نے اسی ماہ رمضان کے کسی دن کے ویڈیو میں، آپ دیکھ لیجئے کہ ہم حاسد ہیں۔ حسد کی ساری کوالٹی، ساری صفتیں، ساری علامتیں بیان کی گئی تھی۔ چھٹے امام نے فرمایا الحاسد مضر بنفسه قبل ان يضر بالمحسود كابلیس اورث بحسد لنفس اللعنہ، حسد کرنے والا جس سے حسد کر رہا ہے اس کو ضرور پہچاننے سے پہلے خود اپنے آپ کو ضرر کرتا ہے۔ دوسرے تک بات حسد پہنچے نہ پہنچے، لیکن اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے، جس طرح ابلیس نے حسد کے ذریعے اپنے لیے لعنت کو خرید لیا۔ اسی طرح حرص میں، لالچ میں مولا کائنات امیر المؤمنین فرماتے ہیں الحرص علامت الاشقیاء، حرص، لالچ شقی آدمی کی نشانی ہے۔ شہوت کے ذریعے شیطان قبضہ کر لیتا ہے۔ النظر سحم من سحام الابلیس المسنون،
بری نظر ابلیس کے کمان کے تیروں میں سے زہر آلود ہوتی ہے۔ وسوسہ اور بدگمانی یہ بھی شیطان کا اسلحہ ہے۔ وسوسہ شیطانی اور شیخ انصاری کا پورا واقعہ موجود ہے۔ لہذا اللہ نے آواز دیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اے ایمان لانے والو، اکثر بدگمانیاں سے پرہیز کرو کیونکہ بعض بدگمانی یقیناً گناہ ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی رائے ہیں جس کے ذریعے شیطان انسان کا شکار کرتا ہے، جیسے غضب، غصہ، گمراہی، یاد خدا سے غفلت۔ یہ سب ہتھیار ہیں شیطان کا۔ شیطان سے مقابلے کی راہیں خدا پر ایمان و توکل، اخلاص، یہ سب پورا ایک درس ہے۔ یقیناً ہم اور آپ جمع ہیں رضا الہی۔ جو حق کے راستے سے انسان کو الگ کر دے وہ شیطان ہوتا ہے۔ جو گمراہ کر دے، حق کے راستے سے ہٹا دے، عمل صالحہ کو برباد کر دے، جلا دے، اسے شیطان کہتے ہیں۔ آج ہم رضا الہی اور دوسرا جملہ ہے کہ شیطان کے اوپر، اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں۔ شیطان کا کسی طریقے سے ہماری باڈی، ہماری زندگی میں تسلط اور قبضہ نہ ہو۔ اسی لیے حق سے جب وہ ہٹا دیتا ہے، شیطان حق سے ہٹا دیتا ہے، شیطان ہدایت سے ہٹا دیتا ہے، شیطان رحمت الہی سے دور کر دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا علی مع الحق والحق مع العلی۔ فرمانا ہے علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ جو طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر کا مصداق ہے وہ پیغمبر، اور اس کے بعد حامل قرآن اور وارث کتاب سرتاج، حل عطا کا مالک، ما ینطق عن الہویٰ کا شاہکار، جو 1,24,000 نبیوں کا سید و سردار نبی، افتخار کائنات، جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ذات بابرکت نے اہل ایمان کے دلوں میں، ان کے اذہان مومنین میں، حوصلہ متین میں، جملہ صالحین میں، کتاب مبین میں، احصاء امام مبین میں، جملہ حق امیر المؤمنین میں کہا ہے کہ حق وارث اول اور آخر کا ارشاد ہے اللہم عادر الحق حیث ما دار۔ اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھرے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ اللہ علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق پھیر دے۔ علی حق کے راستے پہ نہیں چل رہے ہیں، جو چل جائے وہی حق ہوتا ہے۔ جس طرح صراط مستقیم کوئی بنا ہوا راستہ نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں علی کا راستہ صراط مستقیم ہے، یعنی کوئی بنا ہوا راستہ نہیں ہے جس پر علی چل رہے ہیں، بلکہ علی چلتے جاتے ہیں، صراط مستقیم بنتا جاتا ہے۔ لہذا علی کے چاہنے والے صراط مستقیم ہی پر رہیں گے۔ اور شیطان کہاں رہتا ہے؟ جو بات چل رہی تھی رضا الہی اور شیطان کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں۔ رضا الہی، خوشنود پروردگار کی طرف آمادہ رہیں۔ شب قدر ہے، شب جمعہ ہے، شب شہادت ہے، لقاء الہی کی رات ہے، نزول قرآن کی رات ہے۔ اللہ اکبر، بہت بابر۔ تو اس بات کی، اس نقطے کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ علی کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر حق مڑتا ہے، بلکہ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ اکبر، اے اللہ حق کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر علی پھرے، یعنی جہاں علی جائیں وہاں حق جائے۔
اب جہاں جہاں علی ہیں وہاں وہاں حق، جہاں علی نہیں ہے وہ حق نہیں ہے، ناحق ہے۔ اب دیکھو کہاں کہاں علی نہیں ہے۔ شیطان کا راستہ اس لیے بھی ہمیں نہیں اپنانا ہے کہ وہاں علی نہیں، رجس ہے، نجس ہے، وہاں اہل بیت نہیں ہے۔ چلیے دو جملے فضائل و کمالات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بیان کر کے میں آگے بڑھوں۔ حق کسے کہتے ہیں؟ کبھی اس بات میں ہم غور کر رہے ہیں کہ حق کہتے کسے ہیں؟ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ حق کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ حق کسے کہتے ہیں؟ کس مقام پر حق حاصل ہوتا ہے؟ کیا اصل نام حق ہے؟ صداقت بھی حق ہے، طہارت بھی حق ہے، واقعی اور موجود حق ہے، امام حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے۔ روزانہ نماز میت میں اور اس کے بعد تلقین میں حق کی ہم جو ہے وہ گنتے ہیں کیا کیا حق ہے۔ میزان حق ہے، سوال و جواب منکر نکیر حق ہے، عبادت حق ہے، دیانت حق ہے، شجاعت حق ہے، سخاوت حق ہے، شہادت حق ہے، شریعت حق ہے، دین حق ہے، احکام حق، احکام الہی حق ہے، نبوت حق ہے، انبیاء حق ہیں، اوصیاء حق ہیں، اولیاء حق ہیں، اتقیاء حق ہیں، متقی حق ہیں، کوثر و سلسبیل حق ہے، حوران و غلمان حق ہیں، منہاج حق ہے، محلات حق ہے، انجیل حق ہے، توریت حق ہے، زبور حق ہے، قرآن حق ہے۔ اب جہاں جہاں حق ہے وہاں وہاں علی، جہاں جہاں علی ہیں وہاں وہاں حق ہے، اور حق ادھر مڑتا جائے گا جدھر علی مڑتے جائیں گے۔ اب یہ کہنے دیجئے صداقت علی کے در پر ہے، طہارت علی کے در پر ہے، عبادت علی کے در پر ہے، شجاعت علی کے در پر ہے، سخاوت علی کے در پہ ہے، شریعت علی کے در پر ہے، دین علی کے در پر ہے، متانت علی کے در پہ ہے، حقانیت علی کے در پر ہے، الوہیت علی کے در پر ہے، میزان علی کے در پر ہے، صراط علی کے در پر ہے، کوثر علی کے در پر ہے، سلسبیل علی کے در پر ہے، قرآن علی کے در پہ ہے، قرآن مبین علی کے در پر ہے، امام مبین علی کے در پر ہے، اولیاء الہی کے در پر ہے، صالحین علی کے در پر ہے، حور و غلمان علی کے در پہ ہے، قرآن مبین علی کے در پر ہے، ہر اول و آخر، ہر ظاہر و باطن علی کے در پر ہے۔ صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وارث حق نے فرمایا، دیکھو جان لو حق وہ سرمایہ ہے جو انسان کو گمراہی اور تباہی سے بچاتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں من تعدى الحق ذاق مذهبه، جو حق سے الگ ہو گیا، تجاوز کر گیا، اس کا راستہ تنگ ہو گیا، ختم ہو گیا، حق سے تجاوز کرنے والا اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے، حق سے ہٹ جانے والا، منحرف ہو جانے والا، حق کو چھوڑ دینے والا آخرت برباد ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے جس نے علی کو چھوڑ دیا اس کی آخرت ختم ہو گئی، اس کا راستہ تنگ ہو گیا، یا یوں کہہ دیا جائے وہ دین اور دنیا دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جو حق کو چھوڑ دیتا ہے۔ امام عالی مقام حضرت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا من نصر الحق افلح، جس نے حق کی نصرت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ ابھی یا کبھی حق کا ہر دور میں بول بالا ہے، ہر دور میں حقدار پر چڑھ کر اعلان صداقت کرتا ہے۔ جس نے حق کے ذریعے عزت پائی اس کی عزت دائمی عزت ہے، اس کی عزت حقیقی عزت ہے، اس کی عزت مجازی عزت نہیں ہے۔ امام مبین فرماتے ہیں جس نے حق کی مدد کی اس کا حوصلہ اتنا بلند و بالا ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی باطل پرست اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ اس لیے حق کے قدموں میں وہ قوت ہوتی ہے جو ہر دور کے باطل کے کچلنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
मौलाए कायनात अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, निअमल खल्क़ तस्बिरु फ़ील हक़, बेहतरीन अखलाक हक़ के मामले में सब्र करना। इमाम अली की शुजाअत के जहाँ जौहर मिलेंगे वहीं तज़किरे सब्र का भी चश्मा इमाम अपनी जाओ हशमत के साथ रमा दवा दिखाएंगे। अली हक़ के साथ हैं और हक़ अली के साथ है। ये ऐलान आम हो रहा है। अगर किसी दर पर जाओगे तो एक ही मंजिल या एक ही सिफत नुमाया मिलेगी। यहाँ हक़ कहकर हर दौर के इंसानों को बेदार कर दिया। यहाँ हर सिफत भी हक़ है, और चाहे वो अमानतदारी हो या जन्नत की सरदारी हो, हक़ की वफादारी हो या नबूवत की पैरवी हो, अदालत इलाही हो या इल्म तक़वा हो, या मादन इल्म हिल्म हो या सियासत दीनी हो, या सियादत हकीकी हो या सआदत दाइमी हो, यहाँ हर मंजिल व सिफत में हक़ का बोलबाला है। हर अव्वल व आखिर में हक़ का दखल है, और हर ज़ाहिर व बातिन में अली इब्न अबी तालिब का कमाल है। अली वारिसे हक़, अली इब्न अबी तालिब जलवा नुमा है। जहां भी हक़ की रोशनी पहुंची वो उभर कर बातिल खुव्वतों को कुचलने के लिए सामने आ गया। हक़ की तरफ, हक़ के जो तरफदार होते हैं हर दौर में रहे हैं। सौदा हमदानी को देखिए, फिदाकार आने अली इब्न अबी तालिब कुव्वत हक़ ऐसे इस दर से हासिल की कि माविया के दरबार को हिलाकर रख दिया। एक तन्हा भरे दरबार में अली के ऊपर दुरूद भेजकर बातिल को जलाकर राख कर दिया। कभी ये दर्द खंजर का काम करता है अली का नाम, कभी खंजर का काम करता है, कभी अजाब का काम करता है, कहीं जलाने का काम कर देता है नाम अली। जिस दरबार में अली की मोहब्बत का इजहार करना दावत दे मौत है, मौत की दावत देना है, वहाँ वही हैदरी वलवला और वही खैबरी जोश व कुव्वत हक़ से दिल शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह एक मजबूत सौदाए हमदानी मोहब्बत अली के गौहर निछावर करते हुई कहती हैं, यानी बातिल के घर में हक़ की महफिल, बातिल की मौत का ये पैगाम है। महफिल नहीं हो रही है बल्कि शिकस्त आम का ऐलान हो रहा है। सौदा हमदानी, सौदा ने किस तरीके से मुंह तोड़ा। हुर्रे सादिया, अल्लाहु अकबर, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के चाहने वाले, मौला के कसीदे, मौला के फ़दाइल, मौला के हदीसें लोगों के घरों में लिख कर भेज दे रही है। हर घर में हंगामा, जब लोग मर चले जा रहे हैं काम धंधे के ऊपर, तो ये हदीस लिख के भेज दे रही है। रात में मर्द आते हैं तो उस पर चर्चा होती, यहाँ तक हुज्जाज मलऊन तक ये बात पहुंची। उस मलऊन ने हुर्रे सादिया को बुलवाया। कमाल तो ये है, हुर्रे सादिया को बुलवाया। सिपाही गए, फौजी गए उनके दरवाजे पर, अली वाला ये सा होता। नॉक किया, कौन? एक सवाल किया है और 3 जवाब आए। पूछा कौन? कि हम माविया के दरबार, हुज्जाज के दरबार से आए, उनके सिपाही हैं और तुम्हें गिरफ्तार करने आए। चलो, बुलाया है। कमाल ये है कि अली की चाहने वाली हुर्रे सादिया ने आवाज़ दिया, तुम चलो मैं आती हूँ। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मुजरिम को गिरफ्तार करने आया हो और मुजरिम के कहने पे उसे छोड़ के चला जाओ कि मैं आता हूँ, किसी में। लेकिन हुज्जाज के सिपाही भी ये जानते हैं कि जब हुर्रे सादिया ने कह दिया
کہ تم چلو میں آتی ہوں، تو اس کا مطلب وہ آئیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی چاہنے والی ہیں. علی کی چاہنے والی سب تو کر سکتی ہیں، وعدہ خلافی نہیں کر سکتی. اللہ، ایسے ظالم جابر بادشاہ کے دروازے پر جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وعدہ خلافی نہیں. وہ چلے گئے، یہ تیاری شروع ہو گئی. کفن پہن لیا، غسل کر لیا، اچھے کپڑے پہن لیے، لباس، خوشبو لگایا. اولاد نے پوچھا، بچوں نے پوچھا کہاں جا رہی ماں سج سنور کے؟ اللہ کا آج اس دعوے کی دلیل دینے جا رہی ہوں. اس محبت کا حق ادا کرنے جا رہی ہوں. جو محبت علی کا ہم نے دعویٰ کیا ہے اس کا ثبوت دینے جا رہے ہیں. پہنچی حجاج کے دربار میں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیا. کیوں بلایا ہے؟ کہ آج کل تم علی کے فضائل بہت بیان کر رہے ہو، علی کو صحابہ سے بہتر جان رہی ہو، علی کو صحابہ سے افضل مانتی ہو، علی کے فضائل عام کر رہی ہو. مسکرا کے کہا تیرے پاس غلط خبر آئی ہے. میں علی کو صحابہ سے افضل نہیں مانتی، میں علی کو انبیاء سے افضل مانتی. اور پھر اس کے بعد اس نے پوچھا، دلیل پوچھا کہ آدم کو، علی کو کیوں بہتر مانتے ہو آدم سے، نوح کو کیوں؟ تو وہ سارے فلسفے حرہ سعدیہ نے بیان کیے. تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے یقیناً حق کے ساتھ عہد پیمان باندھنا کے بجائے ان کے بدلے کسی دوسری چیز کو اختیار نہیں کریں. بس آپ کا وجود حق اور ایمان کا مجسم بن گیا. سودا نے جس طریقے سے، یہ اس ایک وقت کا واقعہ ہے جب سودا ہمدانی ایک مجاہدانہ دلیر خاتون محبت علی کے سمندر میں ہوتا تھی. بعد طہارت حق کے سائے میں آ کر حیات جاویدانی حاصل کرنے کے بعد علی کے ایک سخت ترین دشمن کے سامنے امام کی طرف سے دفاع اور امام کی مدح سرائی، امام کی تعریف و توصیف ورد زبان تھی. انداز ایسا کہ باطل جل کر رہ گیا. اخلاق کا وہ نمایاں کارنامہ سودا ہمدانی نے دربار معاویہ میں پیش کیا کہ اخلاق علی لوگوں کو یاد آ گئی. کہتی ہے درود الہی اس روح پاک پر جس کے طاہر بدن کو زمین نے اپنے سینے سے چھپا لیا. اس کے ساتھ ہی عدل و انصاف بھی دفن ہو گیا. اس نے پوچھا کہ علی کو تم نے کیسا پایا؟ کہ علی جیسے تخت و تاج پہ تھے ویسے فرش پر تھے. علی کے بعد عدالت ختم ہو گئی، علی کو ان کی عدالت نے قتل کر دیا. اس طرح کے تصورات اس بات کی دلیل ہے کہ علی کی حیات میں علی کی حقانیت کا بہت بڑے مفکروں اور فاضلوں نے لوہا مانا. کردار علی کی چھاپ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہ گئی بلکہ کائنات کے گوشے گوشے میں کہیں نہ کہیں ضرور پائی جاتی ہے. یہی وجہ تھی کہ جب حق کے پیروں نے حق کی رہنمائی کے سلسلے میں انتخاب کرنا چاہا تو ہر زبان ایک ہو کر بولی کہ کائنات میں اگر کوئی وارث حق زمین پر ہے تو وہ عمران کے بیٹے سلطان علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی رہنمائے حق کا مستحق نہیں ہے. اس لیے کہ یہ انتخاب الہی ہے، یہ انتخاب مشیت ہے، بندوں کے بنائے ہوئے نہیں ہے، مشیت کا انتخاب ہے. یہ انتخاب حق ہے، انتخاب اول و آخر ہے، یہ انتخاب ظاہر و باطن ہے. اس لیے ان کا کردار و عمل صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسانیت کے پسند فرد کا مطیع اور محب تھا. جن کے پیغام کائنات کے ہر فرد کے لیے تھا. یہ وہ چشمہ ہے جہاں ہر مذہب و ملت کے افراد اپنی پیاس بجھانے جاتے ہیں.
کردار علی ابن ابی طالب دیکھ کر ان سے نہ رہا گیا۔ جو جوش کے متلاشی ہیں، جو حق کے متلاشی ہیں، تلاش کرنے والے ہیں، جو حق کو تلاش کر رہا تھا، اس نے جیسے ہی دیکھا کہ میری منزل، میرا ہدف، میرا مقصد، میرا مدعا حاصل ہو گیا، زندگی کو پا گیا، تو یوں کہہ رہا ہے ما حصلہ، زندگی کو پا لیا۔ سلیمان قطائی یہ ایک مسیح مورخ ہے، عیسائی مورخ ہے، بڑا ہی حاضر جواب، بڑا ذہین، اور اس کی ذہانت کا لحاظ بڑے بڑے مسیح عالم مانتے تھے۔ اس کے بعد دل کے گہوارے میں محبت علی ابن ابی طالب جلوہ افروز تھی، اور یہ بھی محبت علی تھا، یہ دیوانہ علی، کافی مدت تک محب علی میں ضم تھا، مل گیا تھا۔ اظہار بندگی کے ساتھ ساتھ عاشق علی ہونے کا اعلان تھا۔ سلیمان قطائی یہ مسیح مورخ کا ایک جملہ بطور نمونہ پیش خدمت ہے۔ اس نے فارسی زبان میں ادا کیا تھا اور کہا تھا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرنا از نظر قرب معنوی محراب عبادت میں کھڑے ہونے سے کم نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں محراب عبادت میں کھڑے ہونے سے کم نہیں ہے علی کے فضائل بیان کرنا۔ علی کی ذات وہ ذات ہے جو سراپا حق ہے، علی کا قول وہ فعل ہے جو حق ہے، علی کی زندگی ہر پہلو حق ہے، علی کی عبادت ہو یا طہارت ہو حق ہو، شجاعت ہو یا سخاوت ہو حق ہے، علی کی امانت ہو یا دیانت ہو سب حق ہے، اور حق ہی کے ساتھ علی ہیں، اور حق ادھر مڑتا جاتا ہے جدھر علی مڑتے جاتے ہیں، حق وہ کہتا جاتا ہے جو علی کہتے جاتے ہیں، علی کا صدقہ ہو یا خیرات حق ہے، علی کا کلام ہو یا پیغام حق ہے، علی کا کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، علی کا علم ہو تو خطاب حق ہے، ومن عنده علم الکتاب، یہ مرتبہ بھی حق ہے۔ باب مدینۃ علم کے آگے بڑے بڑے علماء فضلاء سب ڈھیر ہو گئے، ختم ہو گئے، منبر ویران ہو گیا۔ ایک مسیحی مورخ نے دنیا کے بڑے فاضل اور مفکر مشہور سیاسی دانوں کو شمار کیا جاتا ہے، وہ بھی علی کے علم کا لوہا مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ عظیم خطیب اس زمانے میں موجود ہوتے تو آج بھی اس پر خطرہ۔ اللہ ہوتے تو آج بھی منبر کوفہ پر یہ خطاب کرتے، قدم رکھتے، تو مسجد کوفہ اتنی طویل عریض ہونے کے باوجود بھی یورپ کے سرداروں اور علماء فضلاء مسیحی سے چھلک جاتی، یورپ تک یہ مسجد کوفہ پہنچتی، اور دنیا کے ہر مذہب کے لوگ علم حاصل کرنے در علی پر آتے۔ انہیں رصد کرنا، انہیں جاننا ہے۔ علی نے کہا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، تو یہ سارے لوگ آ جاتے جو ہم نے علی کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے کہ سب کے سب یہاں درس حیات نو پانے کی دوڑ میں لگے رہتے، اور اپنی اپنی ظرف کے مطابق زانو ادب طے کرتے، چشمہ علم و دانش فہم اسکار سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتے، اور یعنی وہ یہاں سے حیات کامل لے کر جایا کرتے، اور یوں میں کہوں کہ انسان کامل بن کر جاتے، ہدایت پا کر جاتے، لوگوں کی زندگی کے کردار عمل سے مل جاتی، علم و دانش کے متعدد ندیاں بہا دیتے علی، اور چراغ ہدایت جب روشن ہوتا تو علم کے متلاشی ہدایت کے پا کر مثل پروانے کے اڑتے رہتے، اور ہر خطر و خوف سے امان پا جاتے۔ علی حق ہے، دامن حق سائے میں زندگی گزارنے کا عہد و پیمان لینے والے کے لیے آمادہ ہوتے۔ اسی حق کے وارث کا چرچا سارے عالم میں ہے، اس کائنات میں اسے طرح طرح کے ناموں سے پکارا گیا۔ آسمان میں شمشائیل ان کا نام، تو اہل زمین کے نزدیک
जमजाइल और लौह पर कसूम और कलम पर मफहूम, अर्श पर मुअय्यन, रिजवान के नज़दीक नाम उनका अमीन, हुरुल ऐन के नज़दीक असब और इब्रानी ज़बान में क़यातीसी और सुरयानी ज़बान में सरोजील और तौरात में उनका नाम एलिया, ज़बूर में औला, इंजील में बरी और अरब के नज़दीक अली और हिंद में और रोम में बतरीस और अरमन में फरीक और फारस में जबर और तुर्क में तबरीज, नब्ज़ उसका नाम करी और रंज में हसीर, हबस में तरीक, फ़िलिस्तीन के नज़दीक यूशा, काहिन के नज़दीक लोहा और जन्नात में जनीन, शैतान में उनका नाम मदमर और मुशरिकीन के नज़दीक मौत अहमर, मोमिनीन के नज़दीक सिहाब और उनके दायमी मैमून कहा जाता है। आपके वालिद के नज़दीक नाम उनका ज़हीर, माँ के नज़दीक नाम हैदर और पैगंबर के नज़दीक नासिर, खुदा के नज़दीक आपका नाम अली, जैसा कि खुदा ने खुद फरमाया वजअलना लहुम लिसानन सिद्क़न अलिय्या। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने उनका नाम अली रखा है। कौन अली? कमाल के अली, दीन और मजहब के रहनुमा अली, बस में इलाही में दुनिया को जिंदगी देने वाला अली। अली जिंदगी बांट रहे हैं, अली हयात बांट रहे हैं, अली कायनात के मुरब्बी हैं, अली कायनात के सरपरस्त हैं, अली मौला हैं, अली आका हैं, अली रहबर हैं, अली कायद हैं। ज़िंदगी के हर मोड़ पर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दस्तूर बताया कि यकीनन ये शब क़द्र है और रमज़ान का आखिरी हफ्ता है। फ़ज़ाइल व आमाल माह रमज़ान आखिरी अशरे माह रमज़ान 21 से 30 माह रमज़ान तक पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया आखिरी माह रमज़ान के 10 दिनों में अपने बिस्तर से आराम के बिस्तर को लपेट दिया करते थे, रातों में इबादत किया करते थे, मुस्तहब्बी नमाज। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया मेरे वालिद बुज़ुर्गार इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम माह रमज़ान के आखिरी अशरे की हर रात में 20 रकात और फिर 10 रकात उसमें और इजाफा कर देते थे। ये 2-2 रकात नमाज फजर की तरह पढ़ते थे। शब क़द्र की कौन सी रात? हाँ मेरे अदीदों, 5वें इमाम ने फरमाया माह रमज़ान की 21 और 30 दोनों रातें शब क़द्र की हैं। इन दोनों को शब क़द्र जान कर अमल करो और दोनों में एक ही तारीख़ में शब क़द्र है। इस्तग़फ़ार शब क़द्र में सबसे ज़्यादा अजीम है। यकीनन ये गुस्ल करेंगे, 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, 7-7 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे और उसके बाद तस्बीह पढ़ेंगे 70 मरतबा 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि और उसके बाद कुरान को सामने रख के दुआ पढ़ेंगे, कुरान को सर पे रख के दुआ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 10-10 मरतबा या अल्लाह कहेंगे, या मोहम्मद कहेंगे, इमाम ज़मान तक 10-10 मरतबा कसमें खाएंगे। वो अंदाज़ है, वो एग्रीमेंट है, वो गवाह है कि कुरान में जो कुछ है हम उस पर अमल करेंगे। फिर ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ेंगे, 100 मरतबा अल्लाहुम्मा लान क़तलत अमीरुल मोमिनीन पढ़ेंगे, दुआए जश्न कबीर पढ़ेंगे, रात मुनाजात दुआ की रातें हैं, 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, 100 रकात नमाज पढ़ेंगे, वो भी 100 रकात नमाज जो अलहम्दो के बाद 10 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह होती है। पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया परवरदिगार मैं चाहता हूँ कि तुझसे बड़ी नज़दीकी हो जाए, कुर्बत हो जाए। तो अल्लाह ने फरमाया मेरा तक़र्रुब हासिल करना चाहते हो तो शब क़द्र में जाग कर इबादत करो। फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं चाहता हूँ कि तेरी रहमत हासिल कर लो। तो हुक्म हुआ मेरी रहमत उन लोगों के लिए है जो लोगों से मुस्तहब्बी अमल करने के बाद मुस्तहक़ीन पर रहम करते हैं, गरीबों की खिदमत करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया हे परवरदिगार मैं चाहता हूँ कि तेरी राह मुस्तकीम हासिल हो जाए। तो हुक्म इलाही हुआ मेरे सिरात मुस्तकीम से वो गुज़र सकता है जो शब क़द्र में सदक़ा देता है
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے جنت کے درختوں کا میوہ کھلا دے، حکم الہی ہوا جو لوگ شب قدر میں سبحان اللہ پڑھتے ہیں ان کو جنت کے میرے میوے ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں، مجھے عذاب سے نجات دے دیا جائے۔ یاد رہے کہ نبی گناہگار نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے اور مانگنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ تو حکم خالق لم یضل، میری نجات ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ شب قدر میں طلب مغفرت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ آج صبح کی میری کلپ آپ کو یاد ہوگی کہ استغفار کے فائدے کیا ہیں اور کن کن چیزوں کے لیے استغفار ہوتا ہے، کیسے استغفار کیا جاتا ہے، استغفار کتنا بڑا مقام ہے، رتبہ ہے اور اپنی زندگی کو دھلنے کا طریقہ ہے۔ کون سی دولت ایسی نہیں ہے، کون سا معاملہ ایسا ہے نہیں ہے جو حل نہ ہوتا ہو بغیر استغفار، استغفار کے بغیر حل ہو جائے۔ تو استغفار زندگی کی ضرورت ہے۔ توجہ شب قدر، پیغمبر اسلام نے فرمایا شب قدر 21 اور 23 ماہ رمضان ہے، لوگ سویا نہ کریں، غفلت نہ برتیں، کیونکہ یہ دونوں راتیں شب قدر ہے۔ مرحبا ان لوگوں کے لیے، چھٹے امام نے فرمایا مرحبا اور تعریف ان لوگوں کے لیے ہے جو شب قدر میں رکوع اور سجود کے ساتھ شب گزارتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اور خوف الہی سے روتے ہیں۔ شب جمعہ، شب قدر، شب شہادت، اللہ اکبر، بہت عظیم رات۔ 21ویں شب قدر کے اعمال اس طرح فضیلت 19 ماہ رمضان کو آپ نے کیا تھا، غسل کریں، غسل غروب آفتاب کے نزدیک کیا جائے تاکہ تمام نماز اسے غسل کے ساتھ پڑھا جائے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات غسل کرنا مستحب ہے۔ پیغمبر اسلام نے 10 راستوں میں ہر رات غسل فرماتے تھے۔ گناہوں سے آزادی کی رات ہے۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا جو شخص بھی شب قدر میں غسل کرتا ہے اور طلوع تک رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد جو سورہ ہو یاد پڑھ لے، گناہوں سے آزاد مل جائے گا۔ بہت سی کتابیں ہیں، بلد الامین ہے، زاد المعاد ہے، زاد العباد ہے، مفاتح الجنان ہے، روزہ اور نمازیں کی دعائیں ہیں۔ ان سب چیزوں میں اعمال پائے جاتے ہیں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ماہ رمضان کے آخری عشرے یعنی آج سے جو شروع ہوں گے عتق من النار، جہنم سے آزادی کے دن ہیں۔ جب ماہ رمضان کے اختتام پذیر ہو، جب میری اس رات کی فجر طلوع ہو تو میرے ذمے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جس میں تیری گرفت ہو۔ نماز شب قدر، اللہ اکبر، پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ عمل کرے ابھی وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے گناہ کو معاف کر دے گا، اس کے خطاؤں کو درگزر کرے گا۔ 2 رکعت نماز ہے، 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل واللہ۔ ہر آیت کا بدلہ ملتا ہے، ہر رکوع کا بدلہ، ہر سورے کا بدلہ، ہر تشہد کا بدلہ، بہترین دولت ہے۔ اور اس کے بعد 70 ٹائم استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ استغفار کی شرطیں، استغفار کا طریقہ ہے، آنکھوں میں آنسو ہو، سارا معاملہ اپنی نگاہوں کے سامنے ہو، ساری خطائیں، کوتاہیاں، غلطیاں اپنی نگاہوں کے سامنے ہو، قرآن مجید کو لے کر اپنے سامنے رکھیں اور کہیں اے معبود بے شک سوال کرتا ہوں واسطے تیرے نازل کردہ کتاب کو، جو کچھ بھی اس میں ہے اس میں تیرے بزرگ کا نام ہے، تیرے دیگر اچھے نام موجود ہیں، اور وہ جو خوف امید دلاتا ہے، سوالی ہوں مجھے ان میں قرار دے جن کو تو نے اسے آزاد کیا۔ یعنی بہت بڑی قرآن لے کے ہم بہت بڑا ایگریمنٹ بناتے ہیں، جو کچھ بھی اس میں نازل ہوا، جس کے نام سے نازل ہوا، جس کے نام کی اچھائیاں ہیں، صفتیں ہیں، جس سے میں خوف کھاتا ہوں، جس سے میں امید لگاتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے ان میں شامل کر دے، تو ان کی کوالٹی تھی کیا تھی، ان کے صفات کیا تھے، ان پہ ہم شامل ہونا ہے۔
خراب چیز اچھی چیز ملتی نہیں ہے، کچھ اچھا بنا کے اس میں ہم شامل ہوں گے۔ یہ قرآن دیکھ کر ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، تو لہذا شب قدر تمام وعدے کی وفائی کے جاتے ہیں۔ پھر قرآن سر پہ رکھ کے کہیں گے، عجیب طریقے سے کہیں گے، اے معبود واسطہ اس قرآن کے اور واسطہ اس کے کہ جس نے اس کے ساتھ بھیجا ہے، اس واسطے سے کہ مومنین جن کے اوپر تو نے اس میں مدح کی ہے، تعریف کی ہے، تیرے حق کا واسطہ میں کوئی نہیں جانتا، تیرے حق کو تجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے۔ میں قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھا رہا ہوں کہ اب قرآن کے مطابق زندگی ہوگی، قرآن کی مخالفت میں زندگی نہیں بسر کرے گی۔ جو خود قرآن کہتا جائے گا، جو موضوعات قرآن دیتا جائے گا، میں اس پر عمل کروں گا۔ نہیں اللہ تو نہیں مانتا تو تیرے 10 ناموں سے میں قسم کھا کے کہتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، یا اللہ یا اللہ۔ اللہ کہتا ہے جب بندہ 10 مرتبہ مجھے یا اللہ کہتا ہے تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں ہٹ جاؤ، میرا بندہ مجھے بلا رہا ہے۔ اللہ میں بندوں کو جواب دوں گا۔ اس کے بعد 10 مرتبہ یا محمد، اللہ یا علی یا علی۔ ایک مرتبہ خلوص نیت کے ساتھ یا علی کہنے پہ امام جعفر صادق کے 16,000 قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ خلوص کے ساتھ یا علی ابن ابی طالب۔ شب قدر سے کیسے گزاریں؟ شب قدر اور قیامت میں پائی جانے والی شباہت پائی جاتی۔ شب قدر اصل میں قیامت کی رات، حساب کی رات، محشر کی رات ہے۔ محسوس کریں، پر امید ہوں، کم پہ اکتفا نہ کریں، بس زیادہ سے زیادہ ارے کر لیا عمل، زیادہ سے زیادہ لوٹنا، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ خدا کے لیے قرار ہوں، خود اللہ کی ذات سے مانگیں، اللہ کے ذات سے محمد و آل محمد کا وسیلہ دے کے، علی ابن ابی طالب کی قربانی دے کر اور ان کے مصائب کو یاد کر کے مانگیں۔ مومنین کے گناہ گاروں کی طرح، گناہ گار مومنین کی طرح پکاریں، جیسے گناہ گار انسان مصیبت میں گرفتار ہے، اب کوئی راستہ نہیں ہے، پیاسا مر رہا ہے تو کس طریقے سے پانی مانگے گا۔ اللہ کی محبت اور دوسروں سے محبت پیش آ کر حاصل کریں۔ اس رات میں بڑا پن کا مظاہرہ کریں، فقط اپنے اور ساتھیوں کے لیے دعا نہ کریں، کائنات کے لیے، مومنین کے لیے دعا کریں۔ اللہ اکبر۔ ضرورت مندوں کی مدد اور رشتہ داروں سے محبت، اس طرح شب قدر ہم گزاریں۔ والدین سے محبت اور ولی امر، الہی احکام کی محبت، مومنین کے لیے دعا۔ سالم اور معیشت اور فقر و فاقہ پھیلانے والوں کے لیے نابودی کا طلب ہے، جو لوگوں کے امن کو ختم کرتے ہیں، فقر و فاقے میں ڈال رہے ہیں، ان کی بربادی کے لیے دعا کریں۔ لوگوں کے اجتماع میں شرکت، کم از کم رات کا کچھ حصہ دوسروں کی نورانیت سے فائدہ اٹھائیں، علم حاصل کریں، اس رات میں علم حاصل کریں، احکام شریعت جانیں۔ سب سے اہم ترین یہ رات میں ہے صحت مانگیں، صحت اعمال، صحت اخلاق، صحت کردار، صحت عقائد، یہ سب مانگنے کی رات ہے۔ اپنی حالت کے مناسب دعا مانگنا، قرآن مجید کو کچھ تلاوت کرنا، اس میں معنی جاننا، اس کے مفہوم کو سمجھنا، اس کے واقعات پر غور کرنا، تدبر کرنا، یہ ہے شب قدر۔ تفکر اور اپنے نفس کا محاسبہ، حساب کرنا آج کی رات۔ دنیا سے اپنے الوداع کے وقت کا سوچیں کہ ہم جب جائیں گے تو کیا کریں گے، کیا کیا وصیتیں کریں گے اور کیا وصیتیں باقی رہیں گی، اور کون لوگ وصیتوں پر عمل کریں گے۔ امام علی کا ذکر و فکر سے غافل نہ رہیں، ہر طریقے سے علی ابن ابی طالب کی مظلومانہ زندگی علی کی۔ علی جہاں شجاع بہادر ہے، وہاں علی بڑے مظلوم ہیں۔ کائنات کی پہلی ہستی، مظلوم ہستی، جس کا علی ابن ابی طالب۔ امام علی خود کو امام عصر کے حضور سمجھے کہ میرا اس وقت میرا امام کہاں ہوگا، میرے امام مجھے دیکھ رہے ہوں گے۔ اپنے آئندہ کے بارے میں منصوبہ بندی کریں کہ ہم کیا کریں گے، کیسے کریں گے۔ آپ اپنے شرط لگائیں اپنے اوپر سے، یہ ہمیں سال بھر میں پورا کرنا ہے،
یہ ٹارگٹ ہمیں پورا کرنا ہے، اپنی زندگی میں یہ لکھوا کے رکھنا ہے۔ آج کچھ بھی ہو جائے میں اپنی زندگی میں یہ مانگ کے رہوں گا، امیری مانگ کے رہوں گا، غربت کو دور کر دوں گا، صحت مانگ کے رہوں گا، اور اچھے اعمال مانگ کے رہوں گا، متقی بن کر رہوں گا، امام کا قریب ناصر و مددگار رہتے ہوں گا، امام کا عزادار بن کے دکھاؤں گا۔ امام زمان کے ظہور کے لیے دعا، عاقبت بخیر ہونے اور شہادت کے لیے دعا، زیارت امام حسین شہدائے کربلا۔ امام حسین کی زیارت پڑھتے پڑھتے وہاں پہنچو دل دماغ، کربلا میں ان کی زحمتیں، ان کی تکلیفیں، ان کے مصائب کو یاد کرو۔ حسین نے کس طریقے سے ہمیں یاد کیا، آج شب قدر میں حسین کو یاد کرو، حسین کے بابا کو یاد کرو۔ فاتحہ اپنے تمام مرحومین مومنین مومنات کو ہر طریقے سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آج وہ ظلم ہے، اچھا بننے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ صحابی سے قاتل تک کا سفر عبرتناک۔ ابن ملجم کی حکایت باعث عبرت ہے۔ حضرت علی کے ظاہری خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت علی نے یمن میں اپنے عامل نمائندوں کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ ان لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئیں۔ آخر میں اس سے چاہا کہ 10 لائق ترین اپنے معتمد افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت علی کے پاس بھیجیں، تو اس نے 100 لوگوں کو منتخب کیا، پھر ان میں سے 10 لوگوں کو جو سب اچھے اور افضل تھے انتخاب کیا۔ 10 لوگوں میں سے ابن ملجم بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے تو ابن ملجم جو شجاع اور فصیح اور بلیغ تھا، ان کو ان لوگوں کے ساتھ اپنے بات کرنے کے لیے آگے بلایا تاکہ حضرت سے گفتگو کرے۔ مدح ان میں اس طرح کی کہ جو خود شعر کہے کہ پڑھے، اس کے تمام باتوں میں اس بات پہ یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ آپ فرمان رواں ہیں، آپ کی میں غلامی پہ فخر کرتا ہوں، ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ حضرت نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا، فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الرحمن۔ حضرت نے کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا ملجم۔ حضرت نے کہا کس قبیلے سے ہو؟ کہا مراد۔ پھر حضرت نے اس سے 3 مرتبہ کہا کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا کہ جی ہاں امیر المومنین، میں مرادی خاندان سے ہوں۔ اس وقت حضرت علی نے زبان پر کلمہ ترجیح جاری کیا، انا للہ و انا الیہ، ہم خدا کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم پلٹ کر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری دایا یہودی عورت تھی؟ کہا ہاں۔ جو عورت مجھے دودھ پلاتی تھی وہ ایک یہودی عورت تھی۔ حضرت نے فرمایا جب تم روتے تھے تو تمہاری دایا کہتی تھی اے قاتل شتر سالل سے بدتر؟ تو ابن ملجم نے کہا کہ جی ہاں ایسا ہی تھا۔ حضرت خاموشی طاری ہو گئی اور خاموش ہو گئے اور حکم دیا کہ اس کی مہمان نوازی کرو۔ کچھ دنوں کے بعد ابن ملجم بیمار ہوا، چونکہ میں اس کا کوئی متعلق کوئی نہیں تھا۔ حضرت خود اس کی عیادت کے لیے، اس کی خدمت کے لیے گئے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ابن ملجم اس قدر حضرت کی محبت سے شیفتہ ہو گیا۔ اس ملعون نے کہا کہ میں یہیں رہوں گا آپ کے پاس۔ علی ابن ابی طالب اس کی خدمت کرتے رہے، اس کی عیادت کرتے رہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی، میں آپ کے پاس رہوں گا۔ علی ابن ابی طالب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس نے کہا کہ اس آیت سے کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ تو میرا قاتل ہوگا۔ کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے قتل کروں؟ بہت واقعہ لمبا ہے، طولانی ہے،
لیکن صحابیت سے قاتل کیسے بنا؟ ابن ملجم کی ضربت سے آپ کو غشی ہوئی۔ جب تھوڑا سا افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا مجھے گھر لے کے چلو۔ آپ ایک کمبل پہ لٹا کے اللہ اکبر، ایک طرف سے حسن مجتبیٰ، ایک طرف حسین شہید کربلا، اٹھائے ہوئے تمام اصحاب آپ کے گرد تھے۔ ارے گھر آپ کے حجرے عبادت میں آپ کو لایا گیا، آپ کو وہاں لٹایا گیا جہاں آپ گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ تمام بیٹیاں بے چین تھی، تمام اصحاب گھر کے باہر تھے، اور جب بیٹیوں نے دیکھا تو جناب زینب نے دیکھنے کے بعد زخم کا بوسہ دیا، بچیاں رونے لگی، ماتم کرنے لگی، آدھا دارو آدھا دارو۔ جب تک حسن مصطفیٰ حسین شہید کربلا روتے تھے تو تسلی دیتے تھے بچوں نہ رو، لیکن جیسے ہی جناب زینب کے رونے کا انداز دیکھا، صابر علی بھی ایک مرتبہ رونے لگے۔ ایک دن دیکھا کہ حضرت علی کے ہاتھ میں دونوں ہاتھیں ہیں لے کر اسے چوم رہے تھے رسول خدا۔ میں نے عرض کیا آقا آپ کی نگاہ میں مقام علی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو میرا مقام نگاہ خالق میں ہے۔ ابن شہر عصوب سے روایت ہے کہ حضرت علی گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو حضرت علی کی کامیابی اور کامرانی کی دعا کرتے تھے۔ حضرت صادق علیہ السلام نے منقول ہے کہ حضرت بعض اوقات حضرت علی سے فرد محبت کی بدولت آپ کی پیشانی کو چوم لیا کرتے تھے، مگر اے عزادارو آئیے عرض کرے رحمت للعالمین، اے رحمت للعالمین، اے نبی کون ہے جس پیشانی کے آپ بوسے لیتے تھے، ذرا آئیے 19واں رمضان کے صبح مسجد کوفہ میں وہی پیشانی دیکھیے کہ آپ کی امت کے بدترین بدنصیب بدترین شخص نے بوسہ، جہاں بوسہ لیتے تھے آپ کو قتل کر دیا گیا۔ کس پہ روی سے؟ حضرت علی سے روایت ہے کہ ایک دن میں نے حضرت سے سوال کیا کہ ماہ رمضان میں کون سا عمل افضل ترین عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا نافرمانی رب سے بچنا، اللہ کے نافرمانی سے بچنا۔ یہ فرمانے کے بعد میں ساختہ رونے لگے۔ میں نے عرض کیا میرے مولا خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا یا علی میں نگاہ نبوت سے وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ تم مسجد کوفہ میں مسجد مصروف نماز ہو، میری امت کے بدبخت ترین آدمی نے تیرے رش مقدس میں لہو شامل کر دی۔ عزادارو آئیے عرض کریں آئیے عرض کریں اے نبی کونین خدا معلوم آپ اس وقت کتنا روتے جب آپ اپنے حسنین کو گود میں بٹھائے ہوں گے۔ چشم رسالت سے آپ اس حسن کے ناظرین پر تیر اور تلوار نیزوں اور بالوں کے 6666 زخم دیتے۔ خصائص حسینیہ میں حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی اکرم مجھ سے فرمایا کرتے تھے یا علی تو میرے حسین کو اٹھا۔ جب میں بلند کرتا تھا تو آپ حسین کے پیشانی اور آنکھوں اور لبوں اور دندان رخسار اور سینہ اور پسلیوں اور ہاتھوں کو چومتے تھے، روتے تھے۔ ایک دن خود شہزادہ حسین نے اپنی کمسنی سے زبان سے عرض کیا نانا جان کیا وجہ ہے آپ مجھے چومتے اور روتے بھی؟ آپ نے فرمایا شہزادے کے گلے نازنین پہ یکے بعد تیر بوسے لیتے دیتے تھے، کہتے تھے اپنی لمواد سیوف السہام میں تیروں اور نیزوں کے زخموں کے مقاموں کو بوسا دیتا۔ اللہ اکبر۔ بابا جان آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، علی زخمی ہوئے گھر میں آئے۔ بابا جان آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے وطن سے کتنے دور بس میں نے مسائل تمام کر دیے۔
رات کی مجلس میں اور اس کے بعد صبح میں مصائب ہوں گے. ہم کتنے وطن سے دور ہیں. اب ہمارا کون پرسان حال ہے. جب ماں اس دنیا سے گئی تھی تو انہوں نے ہمیں آپ کے سپرد کیا تھا. اب آپ تو جا رہے ہیں لیکن اب کون ہے؟ آپ ہمیں کس کے حوالے کریں گے؟ حضرت نے اپنے دست مبارک سے جناب زینب کے آنسو پوچھے. فرمایا زینب تیرے تمام بھائی موجود. بیٹا زینب تمہارے تمام بھائی موجود ہیں. ابھی تیرا رونا ختم نہیں ہوا. تیرے رونے کے وقت بہت لمبا ہے. بیٹی تو نے بابا نانا کو نہیں دیکھا, اپنی ماں کے مجرور پہلو کو نہیں دیکھا, میری پیشانی پر صرف ایک زخم دیکھا. لیکن بیٹی اب جو وقت آ رہا ہے زینب میں تجھے کیا بتاؤں, کیسے بتاؤں, تو کتنی بڑے زخم دیکھے گی میری بیٹی. حسن کے پارہائے جگر دیکھے گی, حسن کے لاشے پہ تیر دیکھے گی, اور حسین کی پیاس آئے. زینب تم کیسے منگو نصیب ہو. بس جناب زینب اب نہ رو. اے بیٹی زینب اب نہ رو. تیرا باپ اپنی زندگی میں تجھے روتا ہوا دیکھ نہیں سکتا. آئے علی, اور میں تجھے رونے سے منع کر سکتا. بیٹی اللہ اکبر. جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے اپنا سر بابا کے سینے سے رکھ دیا. آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بیٹی کے گلے لگا. فرمایا میری بچی رو لے, میری بچی رو لے, میری بچی رو لے. میرا زخم چوم لے زینب. میں ایک وقت ایسا بھی دیکھ رہا ہوں جب تجھے حسین کے جسم پاش پر بوسے کی جگہ نہیں ملے گی. تم تلاش کرو گے کوئی خالی جگہ مل جائے جہاں زینب بوسہ دے سکے, مگر تجھے حسین پر رونے بھی نہیں دیا جائے گا. ہائے آج رو لے میری زینب, دل بھر کے رو لے. عزادارو آئیے عرض کریں بی بی آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے بابا زخمی ہو کر گھر آئے تو صحیح. زخم آپ دھو تو سکتی ہے, صاف تو کر سکتی ہے, پٹیاں تو باندھ سکتی ہے, پانی تو پلا سکتی ہے, لیکن بی بی ذرا کربلا میں اپنی کم سن سکینہ کو بھی دیکھیے. جب بھی بابا خیمے میں آتا تھا زخموں کی تعداد پہلے سے زیادہ ہوتی تھی. پیاس کو 3 دن گزر گئے تھے. سکینہ کو بھی بتائیے زخم دھونے کا پانی کہاں سے لائے, زخم کیسے بوسا دے, اور کہاں بوسا دے. عزادارو آپ زینت الجناح سے زمین پر آئے. فوج یزید نے ہر طرف سے گھیر لیا. پھوپھی سے اجازت لی کہ یہ کم سن بابا کے پاس آئے. امام مظلوم سے پوچھا بیٹی اس وقت کیوں رو رہے ہو؟ جناب سکینہ نے عرض کیا بابا جی دل بھرنے آیا ہے, آپ کو گلے لگانا چاہتے. یہ زخمی بابا جب گھر میں آئے ہیں آواز مجھے آخری جملہ ہے میرے عزیزو, شہادت انشاءاللہ صبح کی مجلس میں اور دن کی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی جائے گی. صرف ایک جملہ ہے, اگر برداشت کر سکو تو کر. عزادارو علی جب مسجد سے آواز آئی ہائے علی قتل ہو گئے, پورا کوفہ مسجد میں داخل ہو گئے, آ گئے, سب جمع ہو گئے. ایک حاطف غیبی کی آواز آئی, علی کی بیٹی, سب مسجد میں آ گئے, آپ نہیں جائیں گے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آواز دیا تھا عاطف غیبی انصاف کر, میں وہی زینب ہوں. جب میری ماں کا جنازہ نکلا تو میں بھی نیچے جنازے کے نیچے نکلی. میرا بابا نے کہا بیٹا اصل پہلے بہن زینب کو گھر پہنچا. میں علی برداشت نہیں کر سکتا. میں کہوں گا مولا وہ مدینہ ہے, یہ کوفہ ہے.
بات ختم ہو گئی. عاشور کا دن آیا، حسین غریب مقتل میں آئے. جناب سکینہ نے آواز دیا کہ اماں اجازت دے دو، میں اپنے بابا سے ملنا چاہتا ہوں کہ میرا بھائی امتحان دے رہا ہے. سکینہ کہ وہ بھی اماں آپ منع کرتی میں نہیں جاتی، لیکن میں نے سنا ہے 19 ماہ رمضان کی صبح آپ کے بابا کے سر پہ صرف ایک ضربت لگی تھی، آپ اپنے حجرے سے دروازے تک 70 مرتبہ دوڑ کے گئی. میرا بابا صبح سے شام تک مارا جا رہا، کوئی پتھر مارتا، کوئی نیزے لگتا. اچھا جب سکینہ جاؤ، بابا ملے تو میرا سلام کہہ دینا. سینے پہ سونے والی، یہ بابا مجھ سے پیار کرنے والے بابا کہاں؟ عزاداروں، امیر المومنین نے جناب زینب کو سینے سے لگایا، آوازیں دل بھر کے رو لو. علی جیسے صابر امام بھی رو رہے ہیں. ہائے زینب، پورے گھر کو امام حسین کے حوالے کیا ہے. لیکن ہاں عزاداروں، سب کے حوالے کرنے کے بعد پورے گھر کو بلایا ہے، حوالے کیا. لیکن ایک مرتبہ جناب ام المنین آئی ہیں، روتی ہوئی علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، اور جیسے ہی علی نے آنکھ کھولا دیکھا جناب عباس کی والد گرامی رو رہی ہیں. کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرے بچے نے کوئی خطا کر دی ہے. کہا کیوں؟ کہا عباس میں بیٹھی عبادت کر رہی تھی، عباس آ کے رونے لگے. مادر گرامی میری غلطی کیا ہے؟ پورے گھر کو آقا حسین کے حوالے کیا، مجھے کسی کے حوالے نہیں کیا. ایک مرتبہ امیر المومنین نے جناب عباس کا ہاتھ لیا، امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ کو عباس کے ہاتھ میں رکھا، یا حسین کے ہاتھ میں عباس کا رکھا. لیکن ایک مرتبہ آواز دیا، عباس میرے حسین کا خیال کرنا، میری زینب کا خیال کرنا. علی کی وصیت ہوتی رہی. علی اس دنیا سے جا رہے تھے، ایک کوہرام برپا تھا، واہ محمدہ کے نعرے بلند تھے. مصیبت و عالم کا دور تھا، کوئی پرسان حال. اللہ لعنت